کلاس جاری تھی، پوری کلاس میں صرف پروفیسر صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ البتہ بیک بینچر سر جھکائے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے۔ عمر کلاس کے آخر میں سیکنڈ لاسٹ رو میں ایک کونے میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سر جھکائے لیکچر سنتے ہوئے نوٹس بنانے میں مصروف تھا۔ پروفیسر صاحب نے ایک مختصر سا لیکچر دیا، گلا کھنگار کر بولے، ایک مباحثہ ہونے جا رہا ہے یونیورسٹی میں، میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں حصہ لیں۔ پوری کلاس میں بنبناہٹ شروع ہوگی اور اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ سر کس موضوع پر ہوگا یہ مباحثہ؟ فرنٹ رو میں بیٹھی ایک لڑکی نے پوچھا۔ پاکستان کی ترقی میں کیا رکاوٹیں ہیں اور کیسے پاکستانی ترقی کر سکتا ہے؟ پروفیسر صاحب نے جواب دیا۔ سر طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک اور طرف سے سوال آیا۔ اس بار اس مباحثے کو دلچسپ بنانے کی کوشش ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو چنا جائے گا، ان سے ٹیچرز مختلف سوالات کریں گے اسی موضوع سے متعلق۔ جو اپنا نام لکھ کر دیں گے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو انٹرسٹ رکھتے ہوں وہ مجھے اپنا نام لکھ کر دے دیں۔ پروفیسر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ عمر سر جھکائے سنتا رہا، اسے اپنے پاس سے آواز آئی، ایسی بورنگ باتیں کون سنے گا بلا؟ پروگرام بناتے ہیں کہ گھومنے کا؟ عمر کا ایک کلاس فیلو اپنے ساتھ بیٹھے اپنے دوست کو کہہ رہا تھا۔ عمر نے ایک نظر اٹھا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا اور پھر جھکا لی۔ عائزہ کبیر کو بھی اس مباحثے کا پتہ چلا تو ایک عجیب خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ کینٹین کے باہر بیٹھی جوس کے سپ لے رہی تھی۔ آس پاس وہی ماحول تھا جو عام طور پر کسی یونی کی کینٹین کا ہوتا ہے۔ آس پاس رنگین آنچلوں کی بہار اور نکرائی ہنسی، کہیں سریلے قہقوں کی گونج تھی، کہیں کوئی گروپ کی شکل میں بیٹھا تھا، کہیں جوڑے کھانے پینے کے بہانے راز و نیاز کر رہے تھے۔ عائزہ کبیر کی ٹیبل پر اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ آج کل اسے تنہائی پسند آنے لگی تھی۔ اس کے ٹیبل سے کچھ فاصلے پر کلیم نامی ایک لڑکے اپنے گروپ میں بیٹھا تھا، جو یونی کی اسٹوڈنٹ تنظیم کا سربراہ تھا۔ اس کے آس پاس 6 اور لڑکے بیٹھے تھے۔ بظاہر تو وہ ان سے میٹنگ میں مصروف تھا، لیکن حقیقت میں وہ کن آنکھوں سے عائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف ایک ہی نہیں تھا، اس طرح کافی اور بھی منچلے تھے جو بظاہر اپنے ماحول میں مگن تھے، مگر ان کی نظریں بھی بھٹک کر عائزہ پر آ ٹکتی تھیں۔ عائزہ کے پنک کلر سوٹ کا عکس اس کے چہرے پر بھی پڑ رہا تھا، جس سے اس کے چہرے سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ یہ روشنی، کچھ عائزہ کا حسن مل کر اب اتنی کشش پیدا کر رہا تھا کہ ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ بے شک حسن تو خدا نے دیا تھا، مگر اس حسن کو اور حسین بنانا عائزہ کو خوب آتا تھا۔ لیکن چہرے پر ایسا وقار بھی قائم تھا کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ عائزہ بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، جھکی آنکھیں، خون سے رنگین پیشانی اور رخسار، دھیما لہجہ، جذب میں ڈوبی آواز، آنکھوں سے گرتے 2 آنسو کے قطرے، یہ ساری تصویریں بار بار اس کی آنکھوں میں گردش کر رہی تھیں۔ اس کا بے اختیار دل چاہا عمر کی آواز سنے اسے اور دیکھے۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال آ رہا تھا، مگر عقل اس سے اختلاف کر رہی تھی، مگر دل باضد تھا۔ آخر دل کی جیت ہوئی۔ اس نے کلیم کی طرف دیکھا جو کن آنکھوں سے ہی ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ عائزہ کی نظر خود پر پڑی دیکھی تو چونک کر سیدھا ہو گیا۔ عائزہ نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ کلیم نے آس پاس اور پھر پیچھے دیکھا کہ کیا یہ واقعی مجھے بلا رہی ہے؟ یقین دہانی ہونے پر کہ واقعی اسے بلایا ہے، وہ کرسی دھکیلتا ہوا کھڑا ہوا اور عائزہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی فرمائیے، بڑی شائستگی سے اس نے کہا، لیکن خوشی اس کے روح سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹھیے، عائزہ نے دوسری طرف پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کلیم نے کرسی سنبھال لی۔ آس پاس بیٹھے کئی لڑکے حسد اور رشک کی نظروں سے کلیم کو دیکھ رہے تھے۔ آپ سے ایک کام تھا، اگر کر سکیں تو؟ عائزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ جی بتائیے، انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، کلیم نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا۔ اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ میں لاسٹ سیمسٹر کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام عمر ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ مباحثے میں حصہ لے، چاہے وہ یا نہ چاہے، لیکن وہ حصہ ضرور لے اس میں۔ میں بس اس کو اس مباحثے میں شریک دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اور بھی راستے ہیں میرے پاس۔ عائزہ نے مقصد کی بات بھی کر دی اور یہ بھی جتا دیا کہ یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہوگا
الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کیا کہ الٹا کلیم کو محسوس ہوا اسے اس عزت افزائی کا موقع دے کر عائزہ نے اس پر احسان کیا ہے۔ جی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، یہ سارا میں نے ہی مینیج کرنا ہے، سو نو پرابلم۔ کلیم نے بھی یقین دلاتے ہوئے کہا، بہت شکریہ، کام ہو جانے کے بعد شکریہ کے طور پر آپ کو ایک ٹریٹ میری طرف سے۔ عائزہ نے شان بے نیازی سے کہا، جی جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پہلی بار کوئی کام کہا ہے، اگر آئندہ بھی کوئی کام ہو تو ضرور بتائیے گا۔ ویسے آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ کلیم بات کو تول دے کر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا شکریہ، میں جا رہی ہوں، مباحثے میں پتہ چل ہی جائے گا کام ہوا یا نہیں۔ عائزہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور یونی کے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ سی چل رہی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا، اس بیچارے پر کیا گزرے گی جب اچانک اس کا نام مباحثے کے لیے پکارا جائے گا۔ اس نے تو تیاری بھی نہیں کی ہوگی، دماغ کہہ رہا تھا جبکہ دل دفاع کر رہا تھا، موضوع ایسا ہے، امید ہے وہ سنبھال لے گا۔ اسے بولتے اسے دیکھنے کی خواہش عروج پر تھی، خود جا کر کیسے بات کرے، انا بھی مغرور تھی۔ حیدر کو تکلیف تو ہوئی مگر وہ ماسٹر کے سامنے ان دونوں کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اپنے کو، اس لیے اس نے سوچے سمجھے بغیر پتلے نما بیگ پر لگے دائروں پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ چند ہی منٹوں میں اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ کی پشت خون رسنا شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ دان پر دان جمائے پنچنگ کرتا رہا یہاں تک کہ ماسٹر کی آواز سنائی دی، اوکے اب بس کرو۔ حیدر نے سکھ کا سانس لیا اور ماسٹر اور ان دونوں کی طرف دیکھا، ان دونوں کے چہروں پر تحسین کے اثرات تھے۔ تم میں ان دونوں سے زیادہ قوت برداشت اور قوت ارادی ہے، ماسٹر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ پہلی بار جب انہوں نے پنچنگ شروع کی تھی تو تم سے بہت پہلے ہی انہوں نے ہمت ہار دی تھی، ماسٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے عجیب سا منہ بنا لیا۔ تم تینوں بیٹھ جاؤ، ماسٹر نے اگلی ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ عموماً انسان کی کیا خواہشات ہوتی ہیں؟ ماسٹر نے سوال کیا۔ بہت امیر ہونا، بہت مشہور ہونا، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، بہت عزت ہونا، گھر میں سکون ہونا، وغیرہ وغیرہ، ایرا غیرہ نتھو غیرہ۔ اوپس، اس سے پہلے کوئی بولتا لڑکی فرفر شروع ہو گئی اور الٹا سیدھا بولتے بولتے چپ ہو گئی، اور ماسٹر جو کمپیوٹر وغیرہ شٹ ڈاؤن کرنے میں مصروف تھے ان سے آنکھ بچا کر ساتھ بیٹھے بھائی کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی، تم نے سیریس نہیں ہونا؟ ماسٹر نے خفگی سے کہا۔ اچھا اچھا سوری، لڑکی نے کہا، تو مگر ایسے جیسے ناک سے مکھی اڑا رہی ہو۔ ہاں تم بتاؤ حیدر، ماسٹر نے حیدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سر جو کچھ اس نے کہا ہے عموماً تو وہی خواہشات ہوتی ہیں، حیدر نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو انتہائی لو لیول تک لے آئے، زندگی میں بھی اور میدان جنگ میں بھی۔ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو انتہائی مختصر رکھے اور اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ ماسٹر سمجھا رہے تھے لیکن لڑکی اپنے بھائی سے اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ ماسٹر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تمہاری کافی دنوں سے کلاس نہیں ہوئی، اس لیے میرا خیال ہے اب تمہاری کلاس کا وقت آ پہنچا ہے، ماسٹر نے خفگی سے اٹھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر جانے لگے۔ ماسٹر کی بات سن کر لڑکی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ تڑپ کر بولی، سوری بابا جانی، اب شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پلیز بابا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بابا کی منت کرنے لگی، لیکن ماسٹر نے ایک نہ سنی اور باہر نکل گئے۔ اور لو پنگے، ویسے بھی تمہاری عادت بن چکی ہے، سزا مل جائے تو کچھ دن تمہارے بھی اور میرے بھی اچھے گزر جاتے ہیں۔ لڑکے نے بڑے اطمینان سے لڑکی کو جواب دیا۔ پتہ نہیں آج کیا سزا ملتی ہے، لڑکی نے پریشانی سے کہا۔ ایسی حرکتیں کرتی ہی کیوں ہو کہ سزا ملے؟ حیدر نے پہلی بار لڑکی کو مخاطب کر کے کہا۔ او ہیلو، تم ہو کون؟ لڑکی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر بگڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ حقیر فقیر پر تفسیر ہیچ میدان بندہ نادان، دشمن شیطان نام حیدر خان، ابو بھی ہیں خان، دل میں ہے جان، ملک ہے پاکستان، لاؤ ادھر کان، بتاتا ہوں اپنی شان، رکھتا ہوں مان، کرو جو لو ٹھان، جلے مجھ سے دشمنان۔ حیدر کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے عمران سیریز کی کردار عمران کے کچھ لفظ لے کر ساتھ اپنے الٹے سیدھے خود ملا کر لے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ جانے کہ اسے اس لڑکی کو تنگ کرنے میں مزہ سا آنے لگا تھا، مگر ابھی اس کی جان جاری تھی کہ آنکھیں پھاڑے اس لڑکی نے ٹوک دیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ لڑکی نے تلملا کر کہا۔
لگتا ہے جل گئی، حیدر نے لڑکے کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ جلے میری جوتی، کون سی دنیا سے آئے تم؟ وہ واقعی بھڑک اٹھی۔ آسمان، حیدر نے بھی لے میں کہہ کر انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ لڑکے کی ہنسی چھوڑ گئی۔ اب تم بھی اس پاگل کے ساتھ دو گے؟ لڑکی نے بھائی کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیسے بند ہوتی ہے اس کی زبان؟ حیدر نے ایک اور فکرے کا ٹکڑا لگاتے ہوئے اشارے سے لڑکے سے پوچھا تو وہ بے اختیار اس کے منہ سے کہہ ابل پڑا اور لڑکی کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بس ہوگی ختم اڑان؟ حیدر نے لڑکی کی خاموشی پر بھی فکرہ کس دیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، غصے سے لال ہوتی لڑکی نے کہا۔ مگر حیدر کو لال ہوتی وہ لڑکی کیوٹ لگی۔ چاہتا ہوں جان کی امان۔ حیدر نے ہاتھ جوڑ کر ایک اور فکرہ کس دیا۔ اس کا فکرہ سن کر لڑکی کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن اس نے یہ مسکراہٹ فوراً دبا لی۔ اب تو چھوڑ رہی ہوں، آئندہ پنگا لیا نا تو بہت برا ہوگا، لڑکی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تم تو ہو بڑے مہمان۔ حیدر کی سوئی بھی اپنی جگہ اڑ چکی تھی۔ ساتھ بیٹھا لڑکا بھی بڑی دلچسپی سے حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے حیدر بہت پسند آیا تھا۔ اب بس کرو، کسی کو ہنسی نہیں آ رہی۔ لڑکی کو بھول چکا تھا ان قریب اس کو سزا ملنے والی ہے۔ نادان میری نا ختم ہو گردان، فوراً جواب آیا۔ اوف، یہ لڑکا چیز کیا ہے؟ اتنی برجستگی سے جواب جذبات پر کنٹرول، ذہانت اس کی آنکھوں سے تو ظاہر ہو ہی رہی تھی مگر باتوں سے بھی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ لڑکی نے دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کر لیا اور اس کا الفاظ کے چناؤ سے بھی ہوئی حیرانی ہو رہی تھی۔ کیوں ہو رہی ہو حیران؟ حیدر نے دلچسپی سے الجھی لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ وہ واقعی حیران رہ گئی۔ اس کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ہونٹ بھینچ کر بیٹھی رہی اور نہ بولنے پکا ارادہ کر لیا، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کم سے کم وہ اس لڑکے کے ساتھ تو پورا نہیں اتر سکتی۔ کیوں ہو پریشان؟ بس لے آؤ تھوڑی مسکان۔ حیدر کے ذہن اس وقت پوری طاقت سے فکرے میں لانے میں مصروف تھا۔ تم ہو بڑے شیطان، لڑکی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ حیدر اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ شیطان نہیں، انسان جسے سمجھنا نہیں آسان۔ حیدر نے اتنا کہا ہی تھا، اس سے پہلے کچھ کہتا یا کوئی اور کچھ کہتا ماسٹر اندر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں شیشے کا ایک بڑا جار تھا۔ علیم کو 10 منٹ انتظار کرنا پڑا تھا، پھر آہستہ آہستہ قاسم کی حالت اعتدال پر آنے لگی۔ ڈاکٹر اپنی کرسی پر براجمان تھا جبکہ علیم دیوار کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ نعمان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور کمرے کے بیچوں بیچ قالین بچھے فرش پر قاسم دراز تھا۔ اس کے ہاتھ اور ٹانگیں شل ہو چکے تھے۔ ایسی بری حالت سے اسے آج تک نہیں گزرنا پڑا تھا۔ پانی قاسم کے کانپتے منہ سے لرزتے ہوئے الفاظ نکلے۔ علیم فوراً اٹھا اور ڈاکٹر کے ٹیبل پر پڑی بوتل اور گلاس اٹھا کر قاسم کی طرف بڑھ گیا، لیکن قاسم نے ایک ہاتھ سے گلاس کو سائیڈ پر کیا اور بوتل چھین کر منہ سے لگا لی۔ قاسم اتنی بے صبری سے پانی پی رہا تھا کہ آدھا پانی اس کے باچھوں سے ہو کر کپڑوں پر گرنے لگا۔ پانی پی کر قاسم کو یوں لگا جیسے وہ جہان میں آ گیا ہے۔ پانی پی کر وہ نیچے ہی لیٹ گیا۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسی طرح لیٹا رہا، پھر آہستہ آہستہ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ ڈاکٹر، مجھے پین کلر اور انرجی کے انجیکشن لگاؤ۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ڈاکٹر نے قاسم کی بات سن کر فوراً انٹرکام کے ذریعے نرس کو بلایا۔ نرس آئی تو ڈاکٹر نے اسے ہدایت دی۔ تھوڑی دیر میں قاسم کو انجیکشنز لگ چکے تھے۔ قاسم نے اپنے ابو علیم کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنے ابو کو گھر چلنے کا کہا۔ اپنے ابو اور نعمان کے سہارے، نعمان جو ان کا سیکیورٹی چیف تھا، اس کے سہارے وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گاڑی تک پہنچے۔ نعمان تو فوراً پچھلا دروازہ کھولا اور قاسم کو بٹھایا اور خود تیزی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی گھر کی طرف لے جانے لگا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس خولا کو عبرت کا نشانہ بناؤں گا۔ اس نے چند لوگوں کے سامنے مجھے تماشا بنایا، میں پوری دنیا میں اس کا وہ تماشا بناؤں گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے گی۔ دشمن کی طاقت کا پتہ چلانا ضروری ہوتا ہے جنگ میں۔ اب مجھے پتہ چل چکا ہے، اب اسی کے حساب سے چال چلوں گا۔ اس کا وہ حال کروں گا، وہ تڑپ تڑپ کر موت مانگے گی۔ قاسم نے زہریلی اور انتقام بھرے لہجے میں نفرت سے کہا۔
قاسم کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ نعمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے اور علیم نے قاسم کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔